اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، ڈاکٹر جاسمین طارق کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نالج چراغ انسائکلوپیڈیا آف قرآن پاک، چیپٹر نمبر 16، سورۃ نحل۔ بتائیے نحل کے لغوی معنی کیا ہے؟ سورۃ نحل کا نام کس آیت سے ماخوذ ہے؟ نحل کے معنی ہے شہد کی مکھی۔ یہ نام سورۃ النحل کی آیت 68 کے فقرے وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ سے ماخوذ ہے۔ سورۃ نحل قرآن پاک کے کس پارے میں ہے اور اس میں کتنے حروف ہیں؟ یہ سورۃ قرآن پاک کے 14ویں پارے میں ہے اور اس میں 7974 حروف استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کا تیسرا سجدہ سورۃ نحل کی کس آیت میں ہے؟ پارہ 14 آیت نمبر 50 کے رکوع 6 میں۔ سورۃ نحل قرآن پاک کی تیسری منزل میں ہے۔ بتائیے اس میں شہد کی مکھیوں کو کس انداز میں پیش کیا گیا ہے؟ علامت کے طور پر، ورنہ موضوع کے اعتبار میں اس سورت میں بہت سی دوسری باتیں ہیں۔ سورۃ نحل میں 128 آیات ہیں۔ اس میں رکوعات کی تعداد بتا دیجیے۔ اس سورت میں 16 رکوع ہیں اور یہ تعداد رکوعات کے لحاظ سے چھوٹی سورت ہے۔ ترتیب نزولی کے لحاظ سے سورۃ نحل کا نمبر 70 ہے۔ موجودہ ترتیب میں کس نمبر پر ہے؟ موجودہ ترتیب میں 16ویں نمبر پہ ہے۔ سورۃ نحل کا زمانہ نزول اور جائے نزول بتا دیجیے۔ یہ سورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، جبکہ آیت 110 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ نحل کا ابتدائی اور آخری حرف بتا دیجیے۔ اس میں حروف اور کلمات کی تعداد کیا ہے؟ ابتدائی حرف الف ہے اور اختتام حرف نون پر ہوتا ہے۔ اس میں حروف کی تعداد 7974 اور کلمات 1871 ہیں۔ سورۃ نحل کی وجہ تسمیہ بتا دیجیے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ آیت نمبر 68 میں اس کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے بطور علامت اس سورت کا نام النحل رکھا گیا ہے۔ کیا آپ سورۃ نحل کی شان نزول جانتے ہیں؟ کفار مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم بار بار تمہیں اور تمہارے دین کو جھٹلاتے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ ان کے سوال کے جواب میں اور ان کو سمجھانے کے لیے توحید کے دلائل دیے گئے ہیں اور پیغمبر کو نہ ماننے کے برے نتائج اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین بآسان طریقے سے انجام دینے کے لیے یہ صورت نازل ہوئی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔